باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اس جب قالا فرمایا ربک آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ نائب۔ قالو کہا انہوں نے اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس زمین میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون۔ واو اور نحن ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک تیری۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں اعلم خوب جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، بے شک میں جانتا ہوں جو نہیں تم جانتے۔ وعلم واو اور علامہ سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء نام کلہا سارے کے سارے۔ ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر۔ فقال پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبئونی تم خبر دو مجھ کو باسماء ناموں کی ہؤلاء ان سب ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ قالو کہا انہوں نے سبحانک تو پاک ہے لا علم لنا لا نہیں علم لنا ہمیں لا علم لنا نہیں ہمیں علم الا مگر ما علمتنا جو سکھا دیا تو نے ہمیں انک بے شک انت تو علیم جاننے والا حکیم حکمت والا ہے۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا آدم اے آدم انبئہم تو خبر دے ان کو باسمائہم ان کے ناموں کی ان سب ناموں کی۔ فلما پس جب انبأہم خبر دی اس نے ان کو باسمائہم ان سب ناموں کی قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم کیا نہیں اقل کہا تھا میں نے لکم تم کو انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں غیب السماوات بھید آسمانوں کے والارض اور زمین کے وعالم اور میں خوب جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا حکم دیا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے یا فرشتوں کو اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا پس سجدہ کیا انہوں نے الا سوائے ابلیس کے ابا انکار کیا اس نے واستکبر اور تکبر کیا اس نے وکان اور تھا وہ من الکافرین کافروں میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیات اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ ان آیات میں جو آج ہمارا سبق ہے اس رکوع میں آخر رکوع تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے، کیونکہ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک محسوس کرنے والی جیسے کھانا پینا روپیہ پیسہ مکان جائیداد، اور دوسری معنوی ہوتی ہیں جیسے عزت خوشی علم۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ان دونوں نعمتوں کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کیا تھا اور آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی آج کی جو سبق ہے اس کا خلاصہ ہے کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہم نے علم کی دولت دی، پھر جو ہے فرشتوں سے سجدہ کروا کے عزت دی اور پھر تم کو ان کی اولاد ہونے کا فخر بھی عطا کیا۔ اب جو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا واو اور اس جب قال فرمایا ربک آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں اپنے نائب کو،
ایک نائب، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو قالو کہا انہوں نے، فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ تو اس میں بنائے گا جو فساد کرے گا اس میں اور خون بہائے گا۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ حق جل شانہ کا فرشتوں سے مجلس میں اس واقعے کا اظہار اس حیثیت سے کیا کہ ان سے مشورہ لینا مقصود تھا، اور یا ان کو اطلاع دینا مقصود تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کروانا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک مشورہ کیا تو یہاں بھی در حقیقت مشورہ لینا جو ہے وہ مقصود نہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی، مگر اس کی ایک صورت بنائی گئی، مشورے کی ایک صورت بنائی گئی جس میں مخلوق کو بھی سنت کا مشورہ دینے کا جو ہے ایک تعلیم دی گئی، کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے۔ حالانکہ آپ تو صاحب وحی تھے، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ کو بذریعہ وحی بتا دیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشورہ لینے کا کہا گیا کہ آپ کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کروانا اور امت کو سکھانے کے لیے آپ کو بھی مشورے کی تاکید فرمانا۔ اس طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے مشورہ لیا وہ بھی اسی طریقے پر تھا کہ مشورہ لیا جائے، امت کے لوگوں کو بتانا تھا کہ مشورہ کرنا سنت ہے۔ غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم مشورہ کا ہوا، دوسرا فائدہ قرآن مجید کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ افضل اور علم رکھنے والی، ہم سے زیادہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم اور بصیرت کے مطابق نہایت نیاز مندی کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں ان میں تو شر اور فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں جبکہ خود ان کے اندر خون ریزی کا مرتب ہے؟ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر اور فساد کا کوئی مادہ نہیں، وہ تو خطاؤں سے جو ہے وہ معصوم ہیں، ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اور اس بات کو، اس خدمت کو انجام بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ انی اعلم، جو میں جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء، نام کلھا، سارے کے سارے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، یعنی کچھ وہ چیزیں وہ سب جو ہیں آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتائے، ان ساری چیزوں کے نام، مثلا دنیا کی نفع بخش چیزیں اور نقصان دہ چیزوں کے نام ہو سکتے ہیں، ان کی دنیا کی خاص خواص اور عام چیزوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج، ان کے آثار، ان چیزوں کو معلوم کرنے کی طبیعت، کیونکہ فرشتوں کی نہیں ہو سکتی، جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ فرشتوں کی نہیں ہو سکتی۔ فرشتے کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفساتی جو ہے جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کس چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیسے اثر کرتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زمینی مخلوقات کے مزاج کے ساتھ، ان کی طبیعت کے ساتھ ملی ہوئی تھی، فرشتوں کے ساتھ نہیں۔ لہذا اس علم کو آدم علیہ السلام کو سکھانا مخصوص تھا، ان کو سکھا دیا گیا۔ فرشتے اس چیز کو نہیں سیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ زمینی نہیں تھے، وہ انسانی نہیں تھے، ان چیزوں کی، ان طبیعتوں کا انہیں نہیں علم۔ لہٰذا یہ کہ جب زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و آثار کا حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا تو فرشتوں کا بس نہیں تھا کہ پھر ان مخلوق کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان کا سوال کیا گیا کہ تم اپنے خیال میں سچے ہو تو ہم سے زیادہ کوئی مخلوق جو ہے علم اور افضل پیدا نہیں، تو زمین کی خلافت اور اس کے مطابق جو ہیں وہ مجھے بتاؤ، تم لوگوں کے کہنے کے مطابق انسان اس کے لیے موزوں نہیں ہے، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنی ہے۔ اب کیونکہ وہ فرشتے تھے، پاک تھے، ان کے اندر کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں تھا، نہایت عاجز مندی تھی ان کے اندر۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، قالو کہا انہوں نے سبحانک، نہیں تو پاک ہے، لا علم لنا،
نہیں ہمیں علم. انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ تو پاک ہے اللہ، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا کیا، بے شک آپ بڑی حکمت اور علم والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، کہ ان کو ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ جو ایک انسانی نفسیات سمجھتی ہے، انسان کو تکلیف، انسانی نفسیات کے معاملات جو ہیں وہ بتاؤ. یا فلما انباہم، پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، میں نے کیا تم کو نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں بید آسمانوں کے اور زمین کے، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو وَإِذْ قُلْنَا، واؤ اور قلنا کہاں، واؤ اور اس جب قلنا کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو یہ جو سجدہ تھا یہاں پہ یہ کوئی فرضی سجدہ نہیں تھا، جیسے ہمارے جو ہے ایک تعظیم کے لیے مصافحہ کرنا یا گلے ملنا ہوتا ہے، یا پہلے جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تو وہ ایک تعظیمی سجدہ تھا، فرضی سجدہ نہیں ہے. یہاں پہ بات آ جائے کہ اللہ کے علاوہ تو کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، تو یہ بتا دیا جائے کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا. سجدہ فرضی رب کو سجدہ کرنا وہ صرف اللہ کی ذات کو سجدہ جائز ہے. جو لوگ یہاں پہ عذر پیش کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا یا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا گیا تھا، جو لوگ قبروں پہ یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو دلیل دیتے ہیں. تو لیکن آپ کو بتا دیا جائے کہ وہ ہماری جو ہے امت کے لیے سجدہ جائز نہیں، وہ پہلی جو امتیں تھیں ان میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہماری امت میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو. اب سجدہ کیا انہوں نے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ اب ابلیس کون تھا؟ ابلیس کیا تھا؟ اس کو سجدے کا حکم دیا گیا کہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو جو ابلیس تھا اس کا تعلق جو ہے وہ جنوں سے تھا، وہ فرشتوں میں اس نے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اتنی عبادت کی تھی، اتنی عبادت کہ زمین کا کوئی کونا کوئی چپا اس نے نہیں چھوڑا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی تھی، اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے گئے اور وہ فرشتوں کے اندر رہتا تھا. بڑے بڑے فرشتوں میں بہت جو ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ فرشتے تھے، ان کے اندر یہ رہتا تھا. فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ یہ بھی ان میں رہتا تھا، اس کو ابلیس کو طاؤس ملائکہ کہا جاتا تھا، تو یہ بھی وہ بھی حکم اس کو بھی لاگو ہوا. لیکن اس نے سجدہ الا ابلیس، اس نے سجدہ نہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. ابا انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ طاؤس ملائکہ تھا اور اس نے ایسی حرکت کی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے تکبر کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت، علم، فہم کی جو دولت تھی وہ سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ خود پسندی آ گئی تھی، تکبر آ گیا تھا. اس کے اندر یہ تھا کہ میں زمین کا نائب اور خلیفہ بنایا جاؤں گا کیونکہ میں فرشتوں میں رہتا ہوں، میں بڑا معظم ہوں، میری بڑی عبادت ہے. یہ اس کے اندر تکبر آ گیا. اور پھر تکبر دیکھیں، پھر ایک ہوتا ہے تکبر آ جانا، تکبر میں آ کے انسان غلطی کر جاتا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے. لیکن شیطان نے غلطی کی، خطا کی، معافی نہ مانگی بلکہ اڑ گیا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، میں اسے سجدہ کیوں کروں. وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس نے انکار کیا، اپنی عبادت کا تکبر کیا. اللہ کی اتنی عبادت کرنے والا ایک سجدے کا انکاری اور پھر تکبر. یہی بات ہے کہ کہا جاتا ہے اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، وہ جو ہے وہ معافی مانگ لینا، عاجزی کر لینا وہ بہتر ہے. لیکن جو اکڑ جائے تکبر کر کے وہ معافی نہ مانگے تو وہ شیطان ہے. وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. باقی انشاءاللہ اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے، رکوع اور مکمل جو ہے اس کی تفسیر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.